فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ ان کے بہنوئی تھے حضرت نعمان بن بشیر، ان سے نہ بولنے کی انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نہ ان سے بات کروں گا، نہ کوئی کلام کروں گا، نہ کوئی سلام کروں گا۔ اور ان کی کسی اور سے لڑائی تھی، کہا میں ان کی صلح بھی نہیں کراؤں گا۔ مطلب جیسے ہم بھی آپس میں کہتے ہیں نا، بالکل جناب جاؤ، میں تو بالکل تمہیں دیکھنے کا بھی روادار نہیں، میں تو تمہاری میرے ساتھ شادی خوشی غمی سب ختم۔ یوں وہ بھی تھوڑے سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ اب کوئی ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ ان کی صلح کرا دو، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں کراؤں گا، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، اب قسم تو میں نہیں توڑ سکتا۔ تو جب یہ بات انہوں نے ایک دو دفعہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ نیک کام کرنے سے رکنے کے لیے قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی نیک کام سے رکنے کے لیے، مثال کوئی قسم کھا لے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہ پڑھنے کی قسم کون سی ہے؟ کوئی قسم کھا لے میں مسجد میں نہیں آؤں گا، گھر میں ہی نماز پڑھوں گا۔ تو کسی بھی نیک کام سے رکنے کے لیے قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس قسموں کی آگے جو قسمیں آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہرحال نیک کام سے رکنے کے لیے قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ قسم کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم ہے لغو، ایک ہے غموس اور ایک ہے منعقدہ۔ لغو کیا ہے؟ لغو یہ ہے کہ میرے خیال میں، مثال کے طور پہ میرے خیال میں کہ یہ آج فجر کی نماز بلال بھائی نے پڑھائی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج فجر کی نماز بلال بھائی نے پڑھائی ہے، مجھے یہ خیال ہے کیونکہ امام صاحب ہے روزانہ آتے ہیں یہی پڑھاتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھاتا، پکا ان کی روٹین ہے نماز پڑھانے کی، تو میں نے فجر کی نماز یہاں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، کہیں اور تھا، باہر سے مجھے کسی نے پوچھا بھئی آج آپ کی مسجد میں فجر کی نماز کس نے پڑھائی؟ میں نے کہا جی بالکل میں قسم کھا سکتا ہوں، حلف کھا سکتا ہوں بلال بھائی نے پڑھائی ہے، کیونکہ ان کی روٹین ہے، یہ کبھی ناغہ کرتے ہی نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اب میں نے اس بات پر قسم کھا لی، لیکن حقیقت میں کیا تھا کہ بلال بھائی آج نہیں آ سکے، انہوں نے نماز نہیں پڑھائی، تو یہ لغو قسم ہے کہ میرے ارادے میں میری سمجھ کے مطابق یہ بات درست تھی، میں نے اس پر قسم کھا لی، حلف کھا لیا، لیکن حقیقتاً وہ بات درست نہیں تھی، چونکہ یہ بے ارادہ ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے، جان بوجھ کے میں نے ایسی قسم نہیں کھائی، لیکن چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میرے خیال میں یہ بات درست تھی، تو اس پر اس طرح کی جو قسم ہوتی ہے اس کو لغو کہتے ہیں۔ اس قسم پر نہ تو کوئی کفارہ ہے نہ ہی کوئی پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ بے ارادہ قسموں پر اللہ پکڑ نہیں فرماتا، تو یہ اس قسم پر کوئی بھی پکڑ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے غموس، ماضی میں جو کام گزرا اس کے متعلق ہم نے کوئی قسم کھائی، لیکن حقیقتاً وہ قسم ہم نے صحیح نہیں کھائی۔ مثال کے طور پہ پیچھے مجھے پتہ تھا کہ بلال بھائی نے نماز
نہیں بڑھائی اور میں اس پر پھر بھی قسم کھا دوں، نہیں قسم سے بلال بھائی نہیں بڑھائی ہے، ویسے ان کی عزت بچانے کے لیے یا اور کسی بھی معاملے میں جناب میں خواہ مخواہ میں جھوٹی قسم کھا دوں اور مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، پھر بھی میں اس پر قسم کھا دوں کہ نہیں جی یہ کام ایسے ہی ہوا تھا، یہ غموس کہلاتی ہے۔ ایسی قسم کھانا حرام ہے اور اس سے توبہ بھی کرنی پڑے گی، معافی بھی مانگنی پڑے گی، کفارہ اس قسم کا نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے منعقدہ۔ منعقدہ کہتے ہیں مستقبل کی، آنے والی کسی چیز پر قسم کھانا کہ میں فلاں کام بقسم کہتا ہوں یا حلف اٹھا کر کہتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں وہ کام کروں گا۔ اب اگر وہ کام نہیں کیا تو پھر اس پر گناہ بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن اس قسم میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ قسم کسی نیکی سے رکنے کے لیے نہ ہو۔ اگر کسی نیکی سے رکنے کے لیے، جیسے ہم نے پیچھے بھی مثال دی، نماز سے رکنے کے لیے یا مسجد کی حاضری کے لیے یا روزہ نہ رکھنے کے لیے یا اور کوئی بھی، جیسے یہ دو مسلمان آپس میں ناراض تھے، ان کی صلح کرانے کے لیے صلح نہ کرانے کے لیے ہم قسم کھا لینا جی ہم تو کبھی بھی ان کی صلح نہیں کرائیں گے۔ بھائی دو مسلمان ناراض ہیں اور آپ کا بس چلتا ہے تو راضی کرا دو بھائی، آپ کا کیا کوئی بل آتا ہے؟ کوئی پیسے لگیں گے آپ کو؟ اگر کوئی پیسے لگتے بھی ہیں راضی کرانے میں، کوئی پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تو دے دو یار، دو مسلمان آپس میں صلح کر لیں گے۔ تو اس لیے کسی بھی مستقبل کی قسم پر کسی نیکی سے رکنے کے لیے ایک تو قسم نہیں کھا سکتے، اور دوسرا مستقبل کی قسم اگر ہم نے کھا لی تو پھر جو ہے وہ اس میں یہ کرنا پڑے گا کہ وہ پوری کرنی پڑے گی، اور اگر نیکی سے رکنے کے لیے قسم کھائی تو اس قسم کو توڑنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نیکی سے رکنے کے لیے قسم کھائی تو اب ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے، لیکن اس کا کفارہ دینا بھی واجب ہے، کیونکہ قسم تو تھی تو قسم کو توڑیں گے ضرور اور اس کا کفارہ بھی دیں گے اور پھر وہ نیکی کا کام بھی ضرور کریں گے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، بات بات پر جو قسم کھاتا ہے وہ اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس لیے بات بات پر قسم نہیں۔ کوئی حقیقت بات بھی ہے، سچی بات بھی ہے تو کوشش کریں کہ بغیر قسم کے کریں، بغیر قسم کے ہی بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ بات بات پر قسم کھانے والے کی عادت بن جاتی ہے، تکیہ کلام بنا لیتا ہے، اور نہیں جی قسم سے میں نے یہ، قسم سے میں نے یہ کیا، وہ قسم سے میں نے وہ کیا۔ اب بات بات پر جو قسم کھا رہا ہے تو وہ بعض اوقات پھر وہ جھوٹی قسمیں بہت زیادہ اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو تمام شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق